وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کا 20واں سپارہ اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے زبردست قسم کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مالک بھی ہیں اور اس کو رزق بھی پہنچانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات اتنی بڑی ہیں کہ مشرکین مکہ جو کہ ویسے اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے تھے کہ سارے کام اللہ کیسے کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، وہ بھی جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کام کون کر رہا ہے، تو مجبوراً وہ جواب دیتے تھے کہ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس سپارے کے آغاز کے اندر اللہ نے پورے رکوع میں انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کیسے کافر ہیں جن کو اپنے کفر پر بھی یقین نہیں ہے۔ کچھ باتوں کو تو یہ اللہ سے ثابت کر دیتے ہیں، کچھ باتوں سے یہ اللہ کے سے انکار کر دیتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آپ پوچھیں آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا۔ اب یہ تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں بتاؤ تخلیق کس نے کیا، آسمان اور زمین، اتنی بڑی بڑی چیزیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے تمہارے لیے پانی کو کون نازل کرتا ہے، پھر اس سے حدائق ذات بہجہ، ایسے باغات جو بڑے بارونق اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کون سے اگاتا اور پھلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے اگلی بات، امن جعل الارض قرارا، کیا اللہ نے اس زمین کو قرار کی جگہ نہیں بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان میں نہروں کو اللہ نے جاری نہیں فرمایا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو اللہ نے جما دیا کہ یہ کہیں ایک متوازن رہیں اور یہ کہیں ایک دوسری جگہ کے اوپر جھکاؤ میں نہ آ جائے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے جو یہ کر کے دکھا سکے۔ پھر ایک اور چیز جس کو مشرکین مکہ جب پریشانی میں ہوتے تھے تو اپنا لیتے تھے، وہ کیا تھا، اللہ کو ایک ماننا، اور جب اس مشکل سے ہٹ جاتے تھے تو پھر مشرک ہو جاتے تھے، شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب شدید تکلیف میں ہوتے ہو، اضطرار کی حالت میں ہوتے ہو، تو کون تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تم کس سے مانگتے ہو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آگے فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جب اندھیرے چھا جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، تو تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا اگر کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ پھر اس کا کوئی کارنامہ، لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ اور اس کے بعد یہی ہے جواب ملا کہ اس کی تو اللہ کے ساتھ جو شریک کے ٹھہراتے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ انہی چیزوں کے اندر اللہ نے ایک اور تنبیہ فرمائی، ویسے تو تمہارا علم جو ہے وہ تمہیں تجارت بھی سکھا دیتا ہے، ملازمت کے طریقے بھی سکھا سکتا ہے، تم کسی فن کے ماہر بھی ہو جاتے ہو، کیا صرف یہی بات تمہارے دماغ میں نہیں سماتی کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں اور دنیاوی ہنر میں اتنی مہارت حاصل کر جائیں کہ ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہمیں کامیاب بزنس مین ہو، کامیاب ملازمت پیشہ ہو، ہمارا ہنر ہمارے پاس یکتا ہو اور خوب کما رہے ہوں، لیکن اللہ کے معاملے میں آ کے ہمارا علم فوت ہو جائے، ماند پڑ جائے، تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوا، جب یہ میرے پاس آئیں گے، قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، تم نے میری آیات کا انکار کر دیا اور تمہارے علم نے میری آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی تمہارے علم میں نہیں آیا تو تم نے میری آیات کا ہی انکار کر دیا، میری طاقت کا انکار کر دیا، میری بنائی ہوئی تخلیق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اور آ کر جواب دو اس کا۔ اور آگے اسی لیے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونک دیا جائے گا تمہاری ظاہری یہ سارا علم اور ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات میں۔ اس سے بچے گا کون؟
فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آج نیکی کر رہا ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ میں امن میں ہو جائے گا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا علم کہیں ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہا۔ اگر ہمارا علم اللہ کے قریب کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے مبارک علم ہے، اور اگر خدا کے بارے میں ہمیں وساوس اور شکوک و شبہات اور مختلف طرح کے جو ہے وہ حجتیں اس کے اندر ڈال رہا ہے اور اللہ سے دور کر رہا ہے، تو یہ علم ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت تفصیل سے واقعہ ہے، پیدائش کے واقعات سے لے کر اور پھر ان کے جو ہے وہ دودھ پلانے کا زمانہ، پھر ان کا جوان ہونا، یہ سارے کے سارے تفصیلی واقعات اللہ نے بیان فرمائے، پھر ان کا ایک قبطی ان کے ہاتھ سے قتل ہو جانا، پھر ان کا مدین تشریف لے جانا، وہاں جا کر شادی کا ہونا، واپس آنا، نبوت کا ملنا، اور پھر فرعون کو دعوت دینا، اور جب وہ نہیں مانتا تو اس کا غرق ہو جانا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کا بحر قلزم کو پار کر لینا۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہاں سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ صرف 2-3 پوائنٹ ہیں، اگر ہم وہ سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے پورے واقعے کو سمجھنا آسان۔ پہلی بات، اللہ قادر مطلق ہیں، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، اس نے قتل کروا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر اب پیدا ہونے کے بعد پرورش کرنی تھی تو کہیں پرورش نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا اور اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، اور جب یہ سامنے آیا تو اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی، اور کیا جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہم لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ حالانکہ قتل فرعون نے کہہ دیا اس کو قتل کر دو، اس میں علامات ہیں کہ میرا سلطنت کو ختم کر دے گا، لیکن اس کی بیوی نے کہا نہیں اس کو قتل نہ کرو، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ پھر آپ ادھر سے دیکھیں کہ پریشانیوں کو اللہ ہی ختم فرمانے والے ہیں۔ ان کی والدہ سخت پریشان ہوئیں، اب کیا بنے گا، تو اللہ نے واپس ان کے پاس پرورش کے لیے لوٹا دیا، اور کوئی دودھ، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہی تھی۔ ان کی بہن گئی اور جا کر اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسے خاندان کی طرف میں تمہیں نہ تمہاری رہنمائی کر دوں جس کا دودھ یہ پی لے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی پلے، فرعون کے خرچ پر پلے، فرعون کے محل میں رہے اور وہاں پر تربیت اور پرورش پائی۔ آگے چل کر اللہ نے ان کو بھی پھر سلطنت سے بھی نوازا اور اللہ نے نبوت سے بھی نوازا۔ ایک جو واقعہ ان کا یہ ہوا کہ جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، قبطی کو مار دیا تو ساتھ ہی یہ بات کہہ دی، کیا کہا، ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ہمیں اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی اور توبہ کے ساتھ حاضر ہو جانا چاہیے، اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہاں پر پہنچے تو سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا واقعہ، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ ان لڑکیوں کے اور بھائی نہیں تھے، باپ بوڑھے تھے، خود کام کے لیے نکلتی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو مجبوری کے باعث باہر کمانے کے لیے نکلتی ہیں، لیکن قرآن نے کیا صفت بیان کی کہ جو باہر جانے کے لیے عورت نکلتی ہے، قدم اٹھاتی ہے، ایک تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے، اور دوسری بات کیا ہے، اس کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے۔ وہ کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی واپس آئی باپ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن وہ انتہائی حیا کے ساتھ تھی، پردہ دار حیا کے ساتھ۔ یہ ایک صفت اگر ہمارے اندر موجود ہو، آج کی عورتوں کے اندر موجود ہو جائے، تو باہر نکل کر محنت اور مشقت کرنا، اپنے گھر والوں کو پالنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ ایک اور جو اہم چیز وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے جب ان کو نبوت عطا فرمائی تو اس کا قصہ بھی عجیب ہے کہ آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ رب العزت نے وہاں پر نبوت سے سرفراز فرما دیا اور کہا اب جاؤ فرعون کی طرف اور فرعون کو جا کر دعوت دو۔ گئے دعوت دی، فرعون نے نہیں مانا تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ یاد رکھیے
انبیاء علیہ السلام ہوں یا دین کے داعی ہوں، جب بھی ان کے مقابلے پر کوئی آ کر کھڑا ہوا اللہ نے اس کو پاش کر دیا۔ دین کے داعی اور دین کے حمایتی اللہ نے ہمیشہ ان کو سرخرو فرمایا ہے۔ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم بھی دین کے داعی ہوں یا اس کے حمایتی ہوں، اس کی مخالفت کرنے والے ہرگز نہ ہوں۔ اسی کے اندر ایک اور، اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور، جہاں پر سورج شروع ہوتی ہے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت صرف اور صرف تمہارے اس کہنے پر کہ ہم مسلمان ہو گئے بغیر آزمائے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے، اللہ ویسے ہی تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، ایسے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اللہ رب العزت آزمائیں گے، اور آزمائش بعض اوقات سخت ہوگی لیکن وہ آزمائش ہی تمہیں کامیابی دلوا دے گی۔ ایک آزمائش قارون پر بھی آئی تھی اور یہ آزمائش بہت بڑی تھی۔ قارون نے بڑی محنت کی، بڑا پیسہ کمایا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اور جب یہ نکلتا تھا تو اتنی شان و شوکت سے نکلتا تھا کہ عام لوگ دیکھنے والے ایسا بننے کی تمنا اور حسرت کیا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، حیات جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی ایسی ہی بادشاہت، ایسا ہی سلطنت ہوتی، ایسا ہی پیسہ ہوتا جیسا قارون کے لیے ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت بڑا وافر حصہ مال و دولت کا دیا گیا ہے۔ لیکن جو جاننے والے تھے حقیقت کو کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکا ہے، انہوں نے کیا کہا، وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے کہا، ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، تم دنیا کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور اس کی تمنا کر رہے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو اجر دیا جائے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ پھر جب قارون دھسا، اس مال و دولت سمیت دھسا، تو پھر انہی عوام نے اس کے اس حشر کو دیکھ کر کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے ہم بھی آج زمین میں دھس جاتے۔ لہٰذا ظاہری حالات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ایمان اور اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی 20ویں سپارے کے آخر میں سورہ العنکبوت میں ایک اور بڑے اہم اور پوائنٹ کی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسرے کو کوئی ظلم کے اوپر آمادہ کرتا ہے، چوری کے اوپر آمادہ کرتا ہے، کسی کا حق کہتا ہے مجھے دے دو، اور وہ کہتا ہے یہ تو اس کا حق ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے یار تم مجھے دے دو، قیامت والے دن میں جانوں اور وہ جانے، میں تمہارا بوجھ بھی اٹھا لوں گا، تم آج میرے کہنے پر یہ کام کر لو، قیامت والے دن پوچھا جائے گا تو میں جواب دے ہوں گا۔ اس کی کسی قسم کی کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ لوگ ایسے کہیں گے، اس وقت بھی کہتے تھے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی اتباع کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطاؤں کو اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ فرمانے ہیں وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یاد رکھنا یہ ان کی خطاؤں کو اپنے سر نہیں لے سکیں گے۔ ہاں یہ تو ہوگا کہ انہوں نے چونکہ الٹے راستے پر لگایا، غلط کاموں پہ لگایا، تو یہ خود بھی گناہ گار، اور جو یہ گناہ کر رہے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے گناہ کا بھی پورا پورا وبال ان کو ملے گا، لیکن ان سے کم نہیں ہوگا، ان کو اپنی سزا خود بھگتنا پڑے گی۔ اور یہ کیونکہ ان کو آرڈر دینے والے یا ان کو بہکانے والے تھے، لہذا اس بہکانے کا گناہ ان کو الگ سے ملے گا۔ بوجھ تو اٹھائیں گے لیکن آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، آپ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے اوپر بھی لاد دیں گے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے
ہوش اور حواس سے رہنا چاہیے، ہر قسم کی ظلم اور برے راستے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی کے یہ کہنے سے اگر تمہیں گناہ ملا تو میرے کھاتے، اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مکمل قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔